نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41۔ قالا عرض کیا ربی اے میرے رب اجعل مقرر کر دے لی میرے لیے آیا کوئی نشانی۔ قالا کہا آیاتو کا نشانی تمہاری اللہ یہ ہے کہ نہ تو کلمہ بات کرو گے تم الناسا لوگوں سے ثلاثۃ ایامن 3 دن الا مگر رمضان اشارے سے۔ وذکر اور یاد کرتے رہنا ربک کا اپنے رب کو کثیراً بہت زیادہ وسبح اور تسبیح کرنا بالعشی شام والابکار اور صبح۔ یعنی زکریا علیہ السلام کا تعجب اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود اشارے کے سوا لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے۔ اس حال میں تم اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور تسبیح میں صرف کرو گے، کیونکہ بنی اسرائیل خاموش رہنے کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ اور جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہے تم کو وطہرکی اور پاک کر دیا ہے تمہیں واصطفاکی اور برگزیدہ بنا دیا ہے تم کو علی نساء العالمین تمام دنیا کی عورتوں سے۔ حضرت مریم بنت عمران کی یہ فضیلت اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی یا یہ کہ وہ بہترین عورتوں میں سے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مریم بنت عمران اپنے زمانے میں بہترین خاتون تھی اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس آیت کی روح سے ایک اور بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ وحی الہی کی سب سے معروف صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جبرائیل امین نبی کے دل پر نازل ہو کر وحی کا القاء کرتے ہیں، یا بعض اوقات کبھی انسان کی صورت میں آ کر نبی سے بات چیت کرتے ہیں، اور یہ ایسی وحی ہوتی ہے جس کا تعلق صرف نبی سے نہیں امت سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک فرشتے کے بجائے الملائکہ یعنی فرشتے کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ وحی کی ایک خاص قسم ہے اور اس کا تعلق صرف مخاطب سے ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا مخاطب سے مکالمہ ہوتا ہے اور ایسے مخاطب کا نبی ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسی وحی کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی مکالمہ فرشتوں نے سیدہ مریم علیہ السلام سے بھی کیا حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن ایام میں سیدہ مریم ہیکل کے حجرے میں مقیم رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں، ان دنوں فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ فرشتوں ہی نے سیدہ مریم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس کا پروردگار اس پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے سیدہ مریم کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت اور ترجیح دی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے باکمال لوگ ہو گزرے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا بجز مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جذبہ قربانی اور صبر و استقامت کا سبق حاصل کرنے کے لیے یعنی تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ آیت نمبر 43۔ یا مریم اقنتی اے مریم تابع فرمان بن کر کھڑی رہو لے رب بھی کی اپنے رب کے حضور وسجدی اور سجدہ کرو ورکعی اور جھکا کرو مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق فرشتوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ بطور شکریہ اللہ تعالیٰ کی مزید فرما بردار بن کر رہیں اور اس مسجد میں جو جماعت ہوا کرتی تھی وہ بھی اس میں شامل ہو کر نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو،
اور ایک اور روایت کے مطابق سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 44۔ ذالک، یہ باتیں، من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحی، ہم وحی کر رہے ہیں، الیک، آپ کی طرف، حالانکہ ما کنتا، نہ تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ، جب، یلقون، وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلم، ایہم، کہ کون ان میں سے، یکفلو، سرپرست بنے، مریم علیہ السلام کا، وما، اور نہ کنتا، تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ، جب، یختصمون، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ واقعات صدیوں پہلے گزر چکے ہیں۔ انہیں بالکل ٹھیک طور پر اپنے مخالفوں کو بتا دینا آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت پر واضح دلیل ہے، کیونکہ آپ نے نہ تو توریت پڑھی تھی، نہ انجیل، اور نہ ہی کوئی تاریخی کتاب، کیونکہ عمر کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں گزرا، جہاں کوئی ذی علم تھا ہی نہیں کہ آپ اسے سن کر دوسروں کو بتا سکتے، اور نہ آپ کا کوئی استاد تھا۔ پھر ایسے واقعات کو علماء اہل کتاب کے سامنے صحیح صحیح بیان کر دینا آپ کے من جاننے واللہ سچا رسول ہونے پر بڑی قوی دلیل ہے۔ پھر یہ کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ آپ کو غیب کی یہ خبریں وحی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نہیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے، اور دوسرے انبیاء بھی غیب دان نہیں، ورنہ بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر ذکر علیہ السلام کو قرہ ڈالنے کی ضرورت نہ تھی۔ اور جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی ہوں تو اس وقت قرہ کے ذریعے فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہو رہی تھیں، ان سے ہیکل کے تمام خادم واقف تھے، اور ان میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ سیدہ مریم کی سرپرستی کا اعزاز اس سے حاصل ہو، اور اسی سلسلے میں ایک دوسرے سے جھگڑتے اور اپنے استحقاق کے دلائل بھی دیتے تھے۔ اسی سلسلے میں سیدنا زکریا علیہ السلام نے دوسروں کو اپنا یہ استحقاق بتایا کہ چونکہ وہ آپ کے حقیقی خالو بھی تھے، لہٰذا وہی ان کے کفیل بننے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن دوسروں نے زکریا علیہ السلام کے اس استحقاق کو اہمیت نہ دی، اور بالآخر یہ طے ہوا کہ ایسے سب حضرات اپنی کلمے جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے کسی بہتی ندی میں پھینک دیں۔ اگر کسی شخص کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے اور اپنی جگہ پر قائم رہے تو وہی شخص سیدہ مریم علیہ السلام کی سرپرستی کا حقدار ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ امتحان بھی ایک خرق عادت امر سے تھا، اور کسی خرق عادت امر سے ہی اس معاملے کا فیصلہ ہو سکتا تھا۔ تو کلمیں پھینکی گئیں، اور سوائے سیدنا زکریا علیہ السلام کے قلم کے باقی سب کلمیں پانی کے بہاؤ کے رخ بہہ گئیں، یعنی سیدنا زکریا علیہ السلام کا قلم اپنی جگہ پر قائم رہا۔ ایک تو وہ پہلے ہی مریم علیہ السلام کے حقیقی خالو تھے، اور اس امتحان میں بھی قرہ انہی کے نام نکلا، تو اب اس میں کسی کو اختلاف اور جھگڑنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ آیت نمبر 45۔ اذ قالت الملائکۃ، اس وقت کہا تھا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، بشارت دیتا ہے تم کو، بکلمۃ من، کلمۃ من اللہ کی، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن، ذی وجاہت، فی الدنیا، دنیا، فی الآخرۃ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک عظیم المرتبت لڑکا عطا فرمائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کے ایک کلمے کے ذریعے بغیر باپ کے وجود میں آئے گا۔ اس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ہوگا۔ اس آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی ولادت عام انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغیر اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔ اب یہاں پہ مسیح کا لفظ جو ہے وہ مس سے ہے، جس کا معنی ہاتھ پھیرنے یا زمین کی مساحت کرنے کے ہیں۔
اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح یا تو اس لیے کہا گیا کہ وہ بیماروں اور کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ تندرست ہو جاتے تھے، یا اس بنا پر کہ زمین پر ہر وقت سفر کرتے رہتے تھے۔ پھر آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور باتیں کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں بھی، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لڑکا جب گود میں ہوگا تو بطور معجزہ بات کرے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بھی ایسے ہی کلام کیا جیسے پختہ عمر میں کیا، یا جیسے دوسرے لوگ پختہ عمر میں کیا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ نے کیا باتیں کی، اس کی تفصیل سورہ مریم میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس عمر میں آپ کے ایسے کلام سے لوگوں کو متنبع کرنا مقصود تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی وہ صالح یعنی نیک ہوں گے، اور صالح وہ ہوتا ہے جس کے سارے کام درست ہوں۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے صالح بندوں میں داخل کیے جانے کی دعا کی۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ پھر آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قالت، مریم نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کہاں سے، یکونو، ہوگا، لی، میرے ہاں، ولدن، بچہ، ولم یمسسنی، جبکہ نہیں چھوا مجھے، بشر، کسی مرد نے۔ قالا، جواب دیا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، اذ، جب، قضا، وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن، کسی امر کا، فانما، تو بس، یقول، حکم دیتا ہے، لہو، اسے، کن، کہ ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب مریم علیہ السلام کو بذریعہ ملائکہ یہ بشارت مل گئی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میرا نہ تو کوئی شوہر ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ تو فرشتے نے اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ایسا ہی فیصلہ ہے کہ تمہیں بن باپ کے بیٹا عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے اور کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے گا اللہ اس کو کتاب کی، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین حافظہ عطا فرمایا تھا اور انہیں آسمانی کتابوں، خاص طور پر تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا تھا، اور وہ خوش نویس بھی تھے اور تورات ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تورات پر انہیں اتنا عبور تھا کہ جب یہودی علماء ان سے کسی بات پر الجھتے تو آپ تورات کے زبانی حوالے دے کر انہیں قائل کرتے اور چپ کرا دیتے، اور علماء ان کے کمال درجہ کے حافظے پر حیران اور ششدر رہ جاتے تھے۔ پھر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَسُولًا، اور رسول بنا کر بھیجے گا، اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، قد، بے شک میں، جئتکم، لایا ہوں تمہارے پاس، بھی آیات، نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، بے شک میں، اخلق، بناتا ہوں، لکم، تمہارے سامنے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، مجسمہ پرندے کی مانند، فانفخ، پھر پھونکتا ہوں، فیہ، اس کے اندر، فیکون، سو بن جاتا ہے وہ، طیرم، باذن اللہ، پرندہ اللہ کے حکم سے، وابرئ، اور تندرست کرتا ہوں، الاکمہ، مادرزاد اندھے، والابرص، اور کوڑھی کو، واحیی الموتى، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وانبئکم، اور بتا سکتا ہوں میں تم کو، بما، جو، تاکلون، تم کھاتے ہو، وما، اور جو، تدخرون، تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیاتن، ایک بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں اور معجزات عطا کیے گئے۔ انی اخلق لکم من الطین سے مراد ہے، یہاں خلق کا لفظ ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے،
پیدا کرنے اور زندگی دینے کے معنی میں خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تخلیق کیا اسے زندہ کرو۔ پھر بِإِذْنِ اللہ، یہاں بِإِذْنِ اللہ بار بار لانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان معجزات کا ظہور نہ ہوتا، اور یہی ہر نبی کے معجزات کا حال ہے کہ وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا فن اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ بڑے بڑے حکماء یونان، بقراس، سقراط وغیرہ نے اسی دور میں شہرت حاصل کی تھی، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی ایسے عطا کیے گئے۔ مثلاً آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا۔ مردوں کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتے اور باتیں کرنے لگتے، اور اسی طرح مادر زاد اندھوں کی آنکھوں پر اور کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیتے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں اور کیا باقی گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور یہ سب باتیں آپ کے من جانب اللہ کے رسول ہونے اور آپ کے پاک باز ہونے پر واضح دلائل ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزات سے بھرپور تھی۔ آپ کی پیدائش بھی معجزانہ طور پر ہوئی، گود میں کلام کیا، معجزانہ طور پر انہیں دشمنوں کی دسترس سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا، پھر قیامت کے قریب ان کا اس دنیا میں نزول بھی ہوگا، اور یہ ایسے معجزات ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام منفرد ہیں۔ آیت نمبر 50، مصدقاً اور تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، لما اس کی جو بین یدیّ مجھ سے پہلے موجود ہیں، من التوراتی تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ اور تاکہ حلال کروں، لکم تمہارے لیے، بعد بعض الذی وہ جو چیزیں، حرما حرام کر دی گئی تھیں، علیکم تم پر، وَجِئْتُکم اور آیا ہوں میں تمہارے پاس، بھی آیات نشانی لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ لہٰذا اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ مستقل شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی دعوت بھی بعینہ وہی کچھ تھی جو دوسرے تمام انبیاء کی رہی، اور آپ بھی بنی اسرائیل کو اقامت تورات کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ حلت و حرمت کے اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، لہٰذا جو باتیں تم نے خود اپنے اوپر حرام قرار دے رکھی ہیں، میں اللہ کے حکم سے انہیں حلال قرار دے کر تمہیں ایسی ناجائز پابندیوں سے آزاد کرتا ہوں، جیسے کہ اونٹ کا گوشت اور حلال جانوروں کی چربی وغیرہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ نے اللہ کے حکم سے یہود پر ہفتے کے دن کی پابندیوں میں بہت حد تک تخفیف کر دی تھی، مگر یہود کی اصلاح نہیں ہو سکی، اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔